السلام علیکم۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے انتہائی شدید کر دیے گئے ہیں۔ اب تیل کے ذخائر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں خاص طور پر ان حملوں کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں، جو ڈیپوز ہیں، جو فراہمی کا نظام ہے، جو پائپ لائنز ہیں، ان کو متاثر کیا گیا ہے۔ تہران کے اندر اتنی زیادہ آگ پھیل چکی ہے کہ اس کے اوپر دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دن اور رات کی تفریق ختم ہو چکی ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کے اندر تباہی مچا دی ہے۔ جو میکسیمم جو 30ویں لہر ہے جو حملوں کی، وہ انتہائی شدید ہے۔ علی ولی اللہ کے نام سے ہونے والے ان حملوں میں تل ابیب کے اندر بے انتہا تباہی ہوئی ہے۔ ان کے بہت ساری عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تل ابیب کو، اسرائیل کو نشریات روکنی پڑی ہے، وہاں پر پابندی لگ گئی ہے کہ آپ کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیو وہاں سے جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ حکومت اس کو اپروو نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں پر تباہی کے مناظر ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی ملک کو انتہائی دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب آپ ایران کو بلا جواز، بلا ضرورت، بغیر کسی قصور کے اگر آپ اس پر حملے کریں گے، وہاں کے شہریوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی لیڈرشپ کو قتل کریں گے، تو جواب میں پھر آپ کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو ہیٹ ہے، یہ صرف تل ابیب میں محسوس نہیں کی جا رہی، یہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر، تمام خلیجی ممالک کے اندر محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی تمام اڈوں کو نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی مختلف جو مراکز ہیں امریکی، جو سفارت خانے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر جو ان کی انسٹالیشنز ہیں، ان کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک ریڈار سسٹم کے تباہ کرنے سے امریکہ کو ایک اندازے کے مطابق $1.5 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ انتہائی جنگ پھیل چکی ہے، شدت کے جو مناظر کہتے ہیں نا کہ لیولز اس کے، تو انتہائی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ اور اب امریکہ جو ہے وہ نئے الزامات لگا رہا ہے، نئے خدشات سامنے آ رہے ہیں، نئے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور اب یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ امریکہ اپنی فوج ایران کے اندر اتارنے جا رہا ہے۔ ان کے ایک اسپیشل جو میرین ڈویژن ہے، وہ اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ کم از کم 4 سے 5 ہزار ایسے میرینز ہیں جن کو جو بوٹس آن گراؤنڈ کے نام پر ایران کے اندر اتارا جائے گا، کیونکہ ایران کے اندر جنگ جو ہے آپ کنونشنل وار ایران سے نہیں لڑ سکتے، وہاں پر اپنی فوج نہیں اتار سکتے جس طرح آپ نے عراق میں اتاری تھی کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ فوجی وہاں پر جائیں اور وہاں پر ایران کا کنٹرول سنبھال لیں۔ تو ایران میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اس آپشن پر بہت عرصے سے غور کر رہا تھا۔ 9 کروڑ آبادی کے اس ملک میں جس کی اپنی فوج 5 لاکھ سے زائد ہے، بوٹس اینڈ گراؤنڈز موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے میں کچھ سرجیکل سٹرائکس ٹائپ کی ایک کارروائی کرنی جا رہی ہے۔ تو امریکہ جو پہلے وہاں پر بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، پورا کا پورا میڈیا اس کے ہاتھ میں، اور وہ امریکی میڈیا جو بالکل ہی اس کا پالتو ہے، جو اس کی فیڈ کی ہوئی فیک خبریں چلاتا ہے، اس کے ذریعے پہلے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ایران ہے اس کے اندر وہ ایٹم بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور جو تباہی پہلے امریکہ نے مچائی تھی پچھلی جنگ میں، جو 13 روزہ جنگ تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے پاس اب وہ صلاحیت ہی ختم کر دی امریکہ نے کہ وہ ایٹم بم دوبارہ بنا سکے، اس کے یورینیم افزودہ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو اب تو وہ سول مقاصد کے لیے بھی اب استعمال نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب دوبارہ سے امریکہ کو ریئلائز ہوا ہے کہ وہ پروپیگنڈا غلط ہو گیا، اب ہمیں دوبارہ سے ایران پر حملہ کرنا ہے، ہم حملہ کر چکے ہیں، اس کا جواز ہمیں بنانا ہوگا۔ تو پہلے سے یہ قیاس آرائی کی گئی کہ وہاں پر جو یورینیم ہے وہ تو ابھی تک موجود ہے، اور جو مذاکرات ہمارے امریکہ کے اور ایران کے ہوئے تھے تو ایران نے اس میں تسلیم کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا یورینیم موجود ہے کہ اس سے 11 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ یہ قیاس آرائیاں وہاں سے میڈیا کے تھرو کی جا رہی ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی فوج جو اسپیشل میرین ڈویژن ہے، جو تقریباً 5000 فوجیوں پر مشتمل ہے، وہ امریکہ سے ایران کے اندر اتارا جائے گا، وہ وہاں جائے گا، اور وہ اس حملے کے اندر وہ جو یورینیم ہے، جو 11 ایٹم بم بنانے کی صلاحیت جس کے اندر موجود ہے، اس یورینیم کو وہاں سے لے گا اور واپس امریکہ آ جائے گا۔ یا پھر اس کے علاوہ اتنی شدید بمباری کی جائے گی کہ وہ جو ایٹمی ریئیکٹرز ہیں، جو ایٹمی انسٹالیشنز ہیں، ان کو مکمل طور پر صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یا ان کو اتنا دبا دیا جائے گا کہ اس کو پھر قابل استعمال رہنے نہیں دیا جائے گا، اور ایران کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ بالکل صفر ہو جائے گی، اور وہ آئندہ ایٹم بم نہیں بنا سکے گا۔ تو یہ تاثر دنیا کے اندر دینا ہے، اور اس کے بعد ایران جو ہے، امریکہ ایران سے اپنی جو فوجوں کو پل بیک کرنے کا اس کو ایک جواز مل جائے گا۔ وہ دنیا کو بتائے گا کہ ہم نے ایک دنیا کے خطرناک ترین ملک کو کہ جو ایٹمی
طاقت کے ذریعے دنیا کو کبھی بھی تباہ کر سکتا تھا، اس کو بالکل ناک اس کو زمین پر لٹا دیا ہے۔ اب اس کے اندر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں موجود، اس کی تمام کے تمام لیڈرشپ کو ہم پہلے ہی مار چکے ہیں، اس کا تو وہ کریڈٹ بھی لے چکے ہیں، بلکہ وہ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا یہ احسان مانیں کہ ہم دنیا کے خطرناک ترین ملک کی جو خطرناک ترین لیڈرشپ ہے اس کو مار چکے ہیں، پاسداران کو ہم نے کسی کام کا نہیں چھوڑا، اس کے علاوہ ہم نے جو ان کے جو راہبر ہیں ان کو مار دیا ہے، ان کے سائنٹسٹ ہم نے مار دیے ہیں، ان کے جو جرنیل ہیں ان کو مار دیے ہیں۔ تو اب ایران وہ پہلے والا ایران نہیں رہا، اب اس کے اندر وہ صلاحیت وہ بائٹ نہیں رہی کہ وہ دنیا کو نقصان پہنچا سکے، اور اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس کو انتہائی شدت تک، انتہائی اونچے پیمانے تک لے جانا اس کو اب امریکہ کی مجبوری بن چکا ہے۔ دوسری جانب وہ اسرائیل سے بھی ناراض ہے کہ یہ جو دفاعی انسٹالیشنز تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جو تیل کے مراکز پر حملہ کیا جا رہا ہے، تیل کے مراکز پر اگر حملہ کیا جائے گا تو یہ جنگ بہت شدید ہو جائے گی۔ ایران کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ جب آپ ایران کو اتنا زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اس کے تیل کے ذخائر کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے تیل کے ذخائر کو تباہ کریں گے، اس کے آئل فیلڈز کو تباہ کریں گے، اس کے جو ڈیپوز ہیں ان کو تباہ کریں گے، تو پھر اس کے پاس جوابی کارروائی کے لیے یہی آپشن بچے گا کہ وہ سعودی عرب کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، قطر کے اندر، بحرین کے اندر، کویت کے اندر، وہ تمام مراکز جہاں پر امریکی ڈیپوز، امریکہ کے فیلڈز موجود ہیں، اور وہ ممالک چونکہ ڈائریکٹلی امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ امریکہ کے دوست ہیں، وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، تو ان کے ڈیپوز کو بھی، ان کے آئل فیلڈز کو بھی، ان کے جو ذخائر ہے، گیس کے ذخائر ہے، ان کے تیل کے ذخائر ہے، ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ اور ایران نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر تیار ہو جائیں کہ تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ جب تیل ایران کا نہیں بچے گا تو تیل پھر گلف کا بھی نہیں بچے گا۔ تو اس سارا گلف کے اگر تیل کے ذخائر سے اگر اس کی سپلائی متاثر ہو جاتی ہے، آبنائے ہرمز تو پہلے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کو وہاں سے تیل کی موومنٹ نہیں ہو پا رہی، تو اگر تیل کے ذخائر مستقل طور پر ان پہ آگ لگ جاتی ہے یا ان پر حملے ہوتے ہیں تو یہ بہت طویل عرصے تک پھر تیل کی فراہمی ممکن نہیں رہے گی، تو اس سے تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ انتہائی بڑھ جائیں گی۔ اب حالیہ دنوں میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو $70 فی بیرل کے حساب سے تیل فراہم ہو رہا تھا دنیا کو، اور اب وہ قیمت جو پچھلے عرصے میں بڑھتے بڑھتے 80، 85، 95 تک آئی، اور اب وہ بڑھ کر اچانک اس میں $24 کا ایک ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور اب قیمت $120 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں اب آسمان کو چھونے والی ہیں، پہلے یہ آسمان کو چھو چکی ہے، اب تو دوسرا آسمان، تیسرا آسمان اور چوتھے آسمان کو چھونے والی ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر جو قیمت اس وقت $331 تک پہنچ چکی ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ اگلے ہفتے یہ قیمت جو ہے یہ 400 کراس کر جائے، پھر اس کے اگلے ہفتے یہ 500 کراس کر جائے، اور یہ قیمتیں کہیں رکنے کا نام نہ لیں، کیونکہ جو جنگ کو جس طرف اسرائیل لے جا رہا ہے اس جنگ میں تو پھر کسی کا بچنا ممکن نہیں ہے، کوئی خلیجی ملک نہیں بچے گا، کوئی وہاں پر گیس کا فیلڈ نہیں بچے گا، اور اسرائیل خود نہیں بچے گا، کیونکہ اس کی ہیٹ اسرائیل بھی محسوس کرے گا، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ تو دنیا بھر میں آ ہی چکا ہے، اور اب دنیا کے ممالک جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں، روس بھی کوشش کر رہا ہے، چین بھی کوشش کر رہا ہے، اور باقی لوگ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطری وزیراعظم نے فون کیا ہے امریکہ کے صدر کو کہ بس کر دے، اس جنگ کو کسی طرح روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی بھی خلیجی ملک یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ جنگ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل جائے گی، کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ کا حملہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ ایران کی تباہی پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایران کا رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ تمام خلیجی ممالک جو ہیں وہ بے بس ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے پاس جواب دینے کی کوئی صلاحیت نہیں موجود ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹوٹل دفاع امریکہ کے حوالے کر رکھا ہے، اور امریکہ ساری مینیپولیشن کر رہا ہے اسرائیل کی مرضی کے مطابق، اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے خطے میں آگ لگ جائے، تمام کے تمام ممالک تباہ ہو جائیں، اور صرف اسرائیل بچے، اور جو ان کا بیبلیکل جو ایک منصوبہ ہے، جو ان کے پاس ایک جواز موجود ہے، جو ان کا عبرانی میڈیا جو ہے وہ اس وقت ایک دنیا بھر کو بتا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے اس کے پاس ایک جواز موجود ہے، اور نیتن یاہو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ وہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات کے درمیان کے تمام علاقہ اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، یہ شدت اسی جانب جا رہی ہے، اور اگر اس وقت امریکہ نے اپنے حملے سے پل بیک نہیں کیا تو یہ پورا خطہ آگ کے لپیٹ میں آ جائے گا، اور امریکہ کی اپنی اکانومی بھی متاثر ہوگی، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ دنیا کے ہر ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔